أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين۔ गुज़श्ता रोज़ हमने कुरान करीम का 7वां जुज़ तमाम किया था, मुकम्मल किया था, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 110 तक। आज इंशाअल्लाह कुरान करीम के 8वें जुज़ का आगाज़ करेंगे, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 111 से 124 तक। पहले तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वज़ाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ ترجمے میں ہم قرآن مجید کے 8ویں جز شروع کر رہے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے، لیکن ہم اس کو پچھلی 2 آیتوں سے مربوط کرتے ہیں چونکہ بات وہی چل رہی ہے جو پیچھے شروع ہوئی تھی۔ آیت نمبر 109 میں یہ فرمایا تھا، اور یہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آئے تو یہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے رسول کہہ دیجئے معجزے صرف اللہ کے پاس ہیں، میں تمہارے مطالبے پورا کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن تمہیں کیا معلوم، یعنی اب یہ سب اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ جو امیدیں لگائے ہوئے ہیں، کہ تمہیں کیا معلوم کہ معجزے آ بھی جائیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اصل میں ان کا ارادہ نہیں ہے، ہٹ دھرمی ان کا مزاج ایسا ہے کہ یہ نہیں لائیں گے۔ اور اس مزاج کا نتیجہ کیا نکلا؟ آیت نمبر 110 میں، اور ہم ان کے دل و نگاہ کو اسی طرح پھیر دیں گے جیسے کہ یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی جو بھی آیت آئے گی اسی طرح پھیریں گے جیسے ابھی پھر رہے ہیں۔ یہ خدا کا قانون ہے، ہٹ دھرم بندہ ہر چیز کو جھٹلانے کی طرف دوڑتا ہے، اپنی تسلیم کی صفت گویا وہ خود اپنے اختیار سے ختم کر دیتا ہے۔ اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں چھوڑے رکھیں گے اور سرکشی میں غرق ہوتے رہیں۔ یہ بات چل رہی تھی، آیت نمبر 110 تھی، 111 وہی بات جاری ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں، یعنی یہ جو معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اے رسول آپ سے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، چونکہ یہ ڈیمانڈ اس لیے نہیں کر رہے کہ ایمان لائیں گے، تو بہانہ بنا رہے ہیں کہ کوئی بہانہ ہاتھ میں آئے تاکہ ہم اپنے ایمان نہ لانے کو جسٹیفائی کر سکیں اس بہانے کے ذریعے سے۔ اور رہی بات معجزات کی اور ان کے مطالبات کی، تو اگر ہم ان پر فرشتے بھی نازل کر دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے کلام کرنے لگے، یعنی مردے اٹھ کر گواہی دینا شروع کر دیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ہر چیز کو ان کے سامنے لا کر جمع کر دیں، یعنی تمام معجزات کو ان کے سامنے لا کے جمع کر دیں۔ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر اللہ چاہے۔ یہ مگر اللہ چاہے، یہ جملہ خداوند عالم لے کر آتا ہے کہ خدا نے جو قانون بنائے جب چاہے اس کے برعکس بھی کر سکتا ہے، لیکن مشیت پروردگار یہ کہ جو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں وہ اتنے کافی ہیں کہ ایک انسان اگر اپنی عقل کو کام میں لائے تو وہ ایمان اس کے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ تو جو اللہ کی دی ہوئی چیز سے ہٹ کر کہہ رہا ہے مجھے یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی سامنے آئے تب ایمان لاؤں گا، تو خداوند عالم فرما رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ آ بھی جائے معجزات، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ ان کے اندر خرابی ہے، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اور اگر ہم ہر چیز ان کے سامنے کر بھی دیں، فرشتے نازل کر دیں، مردے کلام کریں، ہر قسم کے معجزات ان کے سامنے ڈھیر لگا دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس سے آپ توجہ فرمائیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہٹ دھرمی حق کے آگے تسلیم نہ ہونے کا مرض جانتے بوجھتے ہوئے یہ کتنے بھیانک نتائج رکھتا ہے انسان کی نفسیات پر۔ اور یہ آپ بہت سارے معاملات میں اس مزاج کے لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اپنے آس پاس، کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط بات پہ اڑا ہوا ہے اور اسے خود بھی پتہ ہے کہ میں غلط مطالبے پہ اڑا ہوں، لیکن 1000 دلیل دے گا، 1000 جھوٹ بولے گا، 1000 بہانے بنائے گا اس بات کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اسے خود بھی پتہ ہے کہ غلط ہے۔ تو یہ وہ مزاج ہے کہ جو انسان کو ایمان سے دور کر دیتا ہے، اور جتنا اور دلیلیں لائے گا اور بہانے لائے گا، اتنا وہ ہٹ دھرمی کا درخت اور تناور اور مضبوط جڑوں والا درخت بنتا جائے گا جس کو اکھاڑنا مشکل سے مشکل تھا۔
مومن کا مزاج اللہ نے کیا بتایا کہ جس کے اندر تسلیم کی عادت ہوتی ہے، جب وہ عقل و شعور سے کسی بات کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اس کی مرضیوں کے خلاف بھی ہو، اس کے تعلقات کے خلاف ہو، اس کے مفادات کے خلاف ہو، حق کے آگے تسلیم ہو جاتا ہے۔ یہ صفت ہے اس خالق نفسیات نے بتائی ہے کہ یہ اپنے اندر پیدا کرو، ورنہ اسی صف میں کھڑے ہو جنہوں نے پھر اسی مزاج کے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی نہیں مانی، جنہوں نے ائمہ کی نہیں مانی، تو اسی صف میں کھڑے ہوئے اپنی ہٹ درمی۔ تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر اللہ چاہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جہالت میں ہیں۔ یہاں جہالت سے کیا مراد ہے؟ رسول پاک تو علم دے رہے ہیں، جہالت میں یعنی مزاج جاہلانہ ہے۔ ایک دفعہ ہے بندہ جاہل ہوتا ہے، ایک دفعہ مزاج اس کا جاہل والا ہوتا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ جاہل ہم میں سے ہر ایک کچھ چیزیں پتہ ہے، کچھ کے بارے میں جاہل ہے، لیکن کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے اس معاملے میں جاہل ہوں، اور اپنی جہالت دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اگرچہ جاہل ہے لیکن اس کا مزاج جاہلانہ نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جاہلانہ مزاج، وہ مزاج کیا ہوتا ہے؟ میں نے نہیں ماننا۔ کبھی اپنے آپ کو، اپنی جہالت کو علم سمجھتا ہے، اپنی خرافات کو حقائق سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سامنے جب بات لا کے پیش کی جاتی ہے، دلیل نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، لڑنا شروع ہوتا ہے، بدتمیزی کرنا شروع ہوتا ہے، گستاخی کرنا شروع ہوتا ہے۔ یہ اس کے ہتھیار ہوتے ہیں، یہ اللہ نے بتائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم حملہ کر دیں اس پر جو ہمیں حقائق بتا رہا ہے۔ تو ان میں سے اکثر یہ والے لوگ ہیں کہ جو علم دوست ہیں ہی نہیں، چاہتے ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اسی روٹین پر ہم باقی رہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آپ دیکھیے، یہ ڈیمانڈز کرنے والے اور یہ ہٹ دھرمی کا مزاج رکھنے والے، آپ جتنا قرآن مجید کی روشنی سے اپنے معاشرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو انسان اپنے مزاجوں کے ساتھ نظر آ جائیں گے کون سی کیٹیگری کے بندے۔ اب آیت نمبر 112 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یہ جو ہم آپ کو لوگوں کے مزاج بتا رہے ہیں اور یہ جو بہانے بازیاں کر رہے ہیں، یہ آپ کوئی پہلے نبی نہیں ہے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اسی مزاج کے لوگوں کو ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، اور اس مزاج کی خطرناکی جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے قرار دیا، بنا دیا، لِنَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کو دشمن قرار دیا ہے، انسانوں اور جنوں کے شیاطین کو۔ من الجنۃ والناس، اللہ نے شیطانوں کی 2 قسمیں بتائی۔ تو ہم نے انسانی شیاطین اور جنی شیاطین، ان دونوں کو ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس مزاج کے لوگ یہ انبیاء کے مخالف ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں یہ؟ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو فریب کے طور پر چمک دمک والی باتوں کے، انہوں نے ترجمہ کیا وسوسہ ڈالتے ہیں۔ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یوحی، یوحی کہتے ہیں وحی کرنا۔ وحی کا لفظ قرآن میں خود قرآن کے لیے بھی آیا کہ یہ اللہ کی وحی ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوتی ہے۔ وحی کا لفظ شہد کی مکھی کے بارے میں آیا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تو نے فلان جگہوں پر بیٹھنا ہے اور گھر بنانے اور یہ کرنا ہے۔ وحی کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے بھی استعمال ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔
اور یہاں پر لفظ آیا کہ شیطان ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں۔ اب یہ وحی واو ہا اور یا، اس کا اصل معنی سمجھ لے کیا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں اسلام سے پہلے یہ لفظ موجود تھا۔ عرب اس کو خفیہ اشارے کے لیے، خفیہ پیغام کے لیے استعمال کرتے تھے کہ دو لوگ آپس میں اشارہ کریں، ایک کا پیغام دوسرے کو پہنچ جائے، باقیوں کو پتہ ہی نہ چلے، باقیوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپس میں کیا میسج ٹرانسفر ہو گیا ان دو کے درمیان۔ تو خفیہ اشارہ، خفیہ میسج کو وہی کہا جاتا ہے۔ اسی معنی کو بنیاد بنا کر اگلے سارے استعمالات ہیں اس کے۔ نبی کی طرف وہی آنا، یعنی وہ دوسرے انسانوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ نبی پر ہی آتی ہے، نبی ہی جانتا ہوتا۔ اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کا ذکر ہے، اس کو اصطلاح میں اس خاص وحی سے جدا کرنے کے لیے الہام کا لفظ یوز کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دل میں ایک بات ڈال دی جائے کسی کی۔ جو شہد کی مکھی کے لیے استعمال ہوا اسے کہتے ہیں وہ ہدایت کہ جو اللہ نے، آج کے لفظوں میں کہوں کہ جو اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کر دیا، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک کمپیوٹر جیسے وہ کرتا رہتا ہے۔ تو شہد کی مکھی بھی وہ اس کے اندر جو ہدایت اللہ نے کی ہے اس کو، اس کے مطابق وہ سارے اپنے اعمال، اپنے جو اس کی کام ہیں وہ انجام دیتی ہے۔ تو ان سب میں وہ معنی موجود ہے کہ وہ پیغام کہ جو بھیجنے والا اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کو، ان کو معلوم ہے، باقیوں کو اس کی خبر اس طرح سے نہیں ہے۔ تو شیاطین بھی خفیہ پیغامات کے ذریعے ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے بھی لفظ وحی استعمال ہوا، اور یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، بڑا اس پر ریسرچ کی جانی چاہیے کہ مثلا آج کے شیاطین آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یعنی شیطان کے چیلے کہ جو ہر مذہب کے لباس میں موجود ہیں، مسیحیت میں موجود ہیں، یہودیت میں موجود ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں، اہل سنت میں موجود ہیں، شیعوں میں موجود ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان کے چیلے موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں رابطے کرتے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے باتیں گھڑتے ہیں اور ان کو اپنے چینل سے پھر ڈالتے رہتے ہیں لوگوں میں، عوام میں، اور عوام کی نفسیات سے بھی وہ باخبر ہوتے ہیں کہ عوام کے کس نازک رگ کو استعمال کیا جائے تو وہ بات کو قبول کر لے۔ تو یہ شیاطین اپنا سسٹم ساتھ ساتھ چلاتے رہتے ہیں۔ اس یوحی کے لیے انہوں نے ترجمے میں لفظ وسوسہ یوز کیا، اور وہ شیطان کی اس اشارے کو چونکہ وسوسہ ہی کہتے ہیں، لہذا انہوں نے وسوسے کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے جن و انس کے شیطانوں کو دشمن قرار دے دیا ہے جو ایک دوسرے کو فریب آمیز چمکدار بات، زخرف کہتے ہیں جو دیکھنے میں بڑی اٹریکٹیو لگے، سننے میں بڑا مزہ آئے، کھچے بندہ اس کی طرف۔ ویسے زخرف کہتے ہیں کہ سونے چاندی سے سجائی گئی چیز جو ہوتی، چمک رہی ہو جو۔ اور یہاں کا زخرف القول، یعنی وہ زخرف کے جو بات کا زخرف ہے، قول کا زخرف ہے، اتنے میٹھے اور اتنے زبردست چٹپٹے انداز میں بات کرتا ہے کہ ساری محفل اپنے دل نکال کے باہر رکھ دیتی ہے۔ بولنا تو صرف اسی کو آتا ہے، اور بات تو ہم نے جو سنی ہے آج، اس سے پہلے بات ہی نہیں سنی تھی۔ زخرف القول، بہت ہی اٹریکٹیو، غرور، دھوکہ دینے کے لیے، فریب ہوتا، فریب ہے لیکن ہوتا بہت خوبصورت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اے رسول اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ کام نہ کرتے یہ، لیکن آپ کے رب کا نظام آزمائش، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اچھوں کو بروں کو دونوں کو اختیار و آزادی ہو اپنے کام کرنے کی، ورنہ اگر آپ کا رب چاہتا تو ان کی جرت نہیں تھی کہ یہ کچھ کر سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ، بس آپ چھوڑ دیجئے
ان کو وما یفترون، اور جو یہ گھڑ رہے ہیں باتیں چھوڑ دیجئے، پھر ان کا حساب میں خود کروں گا۔ یہ اللہ نے اگر چاہا ہوتا تو ان کو کرنے ہی نہ دیتا، لیکن چونکہ اس نظام کو بنایا ایسا ہے کہ ہر کوئی اپنے اختیار سے جو کرے گا اسی کا نتیجہ بھگتے گا، لہٰذا اس کی آپ ٹینشن نہ لیں، ان کو فذرہم، ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو یہ گھڑ رہے ہیں باتیں ان کے ساتھ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ 113 بہت اس میں بھی امپورٹنٹ ایک قاعدہ قانون بیان ہوا ہے، توجہ فرمائیے۔ کون لوگ، یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ مربوط ہے، کون لوگ ہیں، ان میں کیا صفت ہے کہ جو ان لوگوں کی باتوں کی طرف جن کے دل کھنچتے، حق کی طرف نہیں، حق انہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن زخرف القول، جو بہت ہی چٹپٹی باتیں ہوں اور بہت ہی مزہ آئے جن کو سن کر اور اچھل کود ہو رہی ہو، ان کی طرف کن کے دل کھنچتے ہیں؟ یہ خالق نفسیات انسان بتا رہا۔ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کھنچیں ان کی طرف۔ آپ غور سے دیکھیے اس آیت کے الفاظ کو، یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ سب یہ زخرف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دل، وہ قلوب کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، سنجیدہ نہیں ہے آخرت کے بارے میں کہ ہم نے اپنی ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور ایسا بندہ جس کو یہ احساس ہو وہ تو بڑے حساب کتاب سنبھال کے رکھتا ہے، اپنے اکاؤنٹس بڑے سیدھے رکھتا ہے، لیکن جو آخرت کے بارے میں ایمان نہیں رکھتے، یعنی لاپرواہ ہیں، یا مانتے ہی نہیں ہیں، یا ان کو ہے ہی نہیں کہ ہمارا حساب ہونا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو گولی دے دی گئی ہے کہ تم تو پکے پار ہو، تو ایسے لوگوں کے دل ان کی باتوں کی طرف، یہ جو گھڑتے ہیں اور چٹپٹی باتیں کرتے ہیں دل لبھانے والی، ان کے دل کھنچتے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے بات کہی کیا جا رہی ہے، چاہے مزیدار طریقے سے کہی جا رہی ہو چاہے کڑوے طریقے سے، اس عقل مند کی طرح کہ جو دیکھتا ہے کہ کون سی دوا ہے جو میرے مرض کا علاج کرے گی، یہ نہیں دیکھتا کہ ٹیسٹ کس کا میٹھا ہے میں تو وہ دوائی پیوں گا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ دو دوائیاں رکھی جائیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کہے ان دونوں میں سے جو میٹھی ہے میں نے وہ پینی ہے، اور دوسرا کہے ان دونوں میں سے جو میرے مرض کا علاج ہے، جو شفا دینے والی ہے، میں نے وہ پینی ہے۔ آپ کسے کہیں گے عقل مند اور کسے کہیں گے بے وقوف؟ آپ وہ جو کہہ رہے ہیں میں نے میٹھی والی پینی ہے، اس کو آپ کہیں گے یار آپ اچھے والے سمجھدار بندے لگتے ہیں، تمہارا دماغ ہل تو نہیں گیا؟ یہ بھی کوئی معیار ہے میں نے میٹھی دوائی پینی ہے؟ بچے تو نہیں ہو تم، چھوٹے 4-5 سال کے 6 سال کے، میں نے میٹھی دوائی پینی، میں نے کڑوی نہیں پینی۔ 35 سال 40 سال کے بندے ہو، آپ سے تو یہ توقع ہی نہیں ہے ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں، لیکن وہ پھر بھی کرنے نہیں میں نے میٹھی پینی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو شک پڑے گا یہ واقعاً ہل گیا، شکل سے لگتا نہیں ہے لیکن شارٹ سرکٹ ہو گیا، دماغ میں پیچھے چلا گیا، بچپنے میں چلا گیا۔ دین کے بارے میں کہتے ہیں مزہ لینا ہے، فلانے کو سن کے مزہ بڑا آتا ہے، اس کی سر بڑی اچھی ہے، اس کی آواز بڑی اچھی ہے، وہ جناب اس کے، عجیب بات، کسی کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، کسی کا سٹائل بڑا اچھا ہے، کچھ بھی معیار نہیں ہے۔ قرآن نے بتایا ہوا کہ حضرت موسیٰ جب آئے تھے فرعون نے قوم کو کھڑا کر کے کہا تھا کمپیئر کر لو، میں اس سے بولتا بھی بہتر ہوں، یہ تو بولتا بھی صحیح طرح نہیں ہے۔ تو وہ جو قوم تھی انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، آپ بہت بہتر ہو، اس سے فرعون کو سلیکٹ کیا تھا انہوں نے۔ قرآن کریم معیار دیتا ہے، جسے کہتے ہیں نا مچھلی پکڑنا سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں وہ بنیادیں تمہیں بتا دی گئی ہیں جن سے تم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکو، کرنا چاہو یا نہ چاہو تمہاری مرضی ہے، اس سے لینا چاہو یا نہ لینا چاہو تمہاری مرضی ہے۔
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ شکر ہے ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے، یہ آیت ہمیں تو کچھ نہیں کہہ رہی، نہ یہ اندر سے ڈیل کر رہی ہے، باہر سے دعووں کو ڈیل نہیں کرتا قرآن۔ اندر جو حالت ہے، کتنا آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہے کہ میں نے حساب کتاب دینا ہے، کتنا سنجیدہ ہے، زندگی کی روش بتاتی ہے کہ اسے ہے حساب کتاب دینے والی زندگی ہے یا حساب کتاب دینے والی زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی اکاؤنٹس کا ماہر آئے کسی دفتر میں اور دیکھے کہ ادھر تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو کہے گا تمہارا دماغ خراب نہیں، سال کے اینڈ پر تمہارا آڈٹ ہونا ہے، تم آڈٹ، تمہارا کوئی آڈٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا کوئی صحیح والی کمپنی، تم نے اتنے گھپلے کیے ہوئے۔ لیکن جو لوگ آڈٹ کے لیے انہیں پتہ ہوتا ہے آڈٹ ہونا ہے اور تیاری، وہ اپنی ہر چیز اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں، سارے سٹینڈرڈ جو دیے گئے ہوتے ہیں کرائٹیریا اس کے مطابق اس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا حساب کتاب ہو سکے۔ تو اس آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ جو منہ سے کہتا ہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، میں تو سب کو مانتا ہوں۔ قرآن اس طرح نہیں کرتا، رٹوں سے نہیں قرآن سے وہ ہوتا، رٹ لینے سے قرآن قبول نہیں کرتا، اندر کی حالت سے ڈیل کرتا۔ کہ خرافات کی طرف مائل ہونا، چمک دمک والی باتوں کی طرف مائل ہونا، یہ وہی لوگ جو صرف ان چیزوں کو دیکھ کے مائل ہوتے ہیں کسی کی طرف، ادھر اس محفل میں جانا ہے، یہ اصل میں آخرت پر ان کا ایمان ٹھیک نہیں، ورنہ یہ الرٹ رہتے کہتے ہیں چاہے کوئی گونگا بھی ہو لیکن وہ لکھ کے بھی صحیح بات بتا سکتا ہے تو اس سے سنیں گے، اس سے نہیں سنیں گے جو کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اور تاکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل مائل ہوں اسی کی طرف، اسی زخرف القول کی طرف، اور وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسی پہ راضی رہیں، یعنی آہستہ آہستہ ان کے سارے مزے اسی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اسی سے ان کو عادت ہو جاتی ہے، اسی سے مانوس ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے ان کو ویسے ہی آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ جو کچھ یہ اکٹھا کر رہے ہیں اس راستے پر وہ اکٹھا کرتے رہیں، یعنی اور غلاظت اکٹھی کرتے رہیں تاکہ اکٹھا پھر اللہ کے پاس ان کا حساب کتاب ہو۔ آیت نمبر 114، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں؟ حکم حکم سے ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، جو ڈیسیجن کرتا ہے۔ تو رسول پاک سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کیا میں غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو بتاؤں، وہ میرے بارے میں فیصلہ کرے، وہ مجھے نظریہ دے، وہ میری زندگی گزارنے کے روش کو مجھے گائیڈ کرے، وہ مجھے صحیح غلط بتائے، جبکہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جبکہ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی، جو تمہاری ہدایت کے لیے باتیں ضروری تھی، جو معیار، جو کرائٹیریا تمہیں چاہیے تھے تمہاری فکر کی صحیح حرکت کے لیے، اللہ نے وہ مواد تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں فراہم کر دی۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہوئی ہے، یعنی پہلے تم سے پہلے یہود ہے، نصارہ ہے، اہل تورات، اہل انجیل، یعلمون، انہیں علم ہے، اہل کتاب کو علم ہے کہ انہو منزل من ربک، کہ یہ قرآن تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اتنی نشانیاں ان کو پتہ ہیں، اور جو ان میں سے اچھے تھے اور ایمان لے آتے تھے وہ یہی گواہی دیتے تھے کہ آپ میں وہ ساری باتیں ہم نے دیکھ لی ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں بتاتے تھے، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ میں نشانیاں نہیں ہیں۔ جو ایمان لائے تھے، اگرچہ یاد رکھیے تعداد وہ قلیل ہی تھی، بے ایمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی، جیسے ابھی آگے آیات آ جائیں گی۔ یعلمون انہ منزل من ربک، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے بالحق نازل ہوا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، پس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آیت نمبر 115،
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کا کلمہ یعنی تیرے رب کی جو بات ہے وہ تمام ہے، یعنی کامل ہے، بغیر کسی نقص اور عیب اور کمی کے۔ کس اعتبار سے؟ سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے۔ یعنی تیرا رب جو بات کرتا ہے سچی ترین بات ہوتی ہے اور عادلانہ ترین بات ہوتی ہے۔ تو جب کوئی چیز سچائی میں بھی کمال پر ہو اور عدل کے تقاضوں کے مطابق بھی کمال پر ہو تو پھر کون سی بات اس سے بہتر ہوگی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسری بات کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ وَتَمَّتْ، اور مکمل ہے، کامل ہے، کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلمہ، صدقاً، صداقت کے اعتبار سے، وعدلا، اور عدل کے اعتبار سے۔ بس جب ایسا ہے تو پھر لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تبدیل تو وہ کرے جو اس سے بہتر بات آ کے کرے، اس سے زیادہ عادلانہ بات کرے، اس سے زیادہ صادقانہ بات کرے۔ جب ہے ہی کوئی نہیں تو بس پھر سمجھ لے کہ تیرے رب کی باتوں کا تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا۔ آیت نمبر 116 اینٹی اکثریت آیت ہے، یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے۔ اور اس آیت سے میں بیان کرنے سے پہلے عرض کر دوں کہ زیادہ تر جو عام لوگوں کا رویہ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بندے کس سائڈ پر ہیں۔ یہ بالکل 100% خلاف قرآن۔ اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اے رسول اگر زمین پر رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر آپ چلے، اکثریت کے یا رسول اللہ یوں کر دیں، یعنی صرف یہ معیار ہو، ایک دفعہ کہ اکثریت ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ بات کو دیکھنا ہے، تعداد کو نہیں دیکھنا۔ اگر آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے، جو قرآن کا لفظ ہے وہ ان تطع، اگر ان کی اطاعت کریں گے، ان کی بات مان لیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ اکثریت کی خواہش ہمیشہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ پھر میں عرض کروں، توجہ کر لیں کہ معیار یہ ہو کہ اکثریت جو بھی کہے، یہ معیار نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ ٹھیک اور غلط میں فرق ہونا چاہیے۔ جو حق کہہ رہے چاہے اکیلا ہو، اسلام یہ ہے، قرآن یہ ہے۔ حق، مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ حق کے راستے سے اس لیے وحشت زدہ نہ ہو جانا کہ اس پر چلنے والے بہت تھوڑے ہوتے۔ تم دیکھو ادھر تو جا رہے کوئی نہیں، اکا دکا بندے ہیں، ادھر رش لگا ہوا ہے، ادھر تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، ادھر ہی چلتے، یہ مت کرنا۔ یہیں سے یہ فرامین، وہ فرمان بھی گویا کہ یہیں سے نکلا۔ تو آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بہکا دیں گے۔ اب یہ اکثریت کرتی کیا ہے قرآن وہ بتا رہا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی۔ یہ یقین والے لوگ نہیں ہیں، یہ گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ کچھ نہیں کرتے سوائے قیاس آرائیوں کے، گمان، تخمین، قیاس آرائیاں، ان کی بات پر۔ اور یہ یخرسون اصل میں اس کو جھوٹ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، بے بنیاد جھوٹی باتیں گھڑ کے اپنے گمانوں پر مبنی لے کر آ جاتے ہیں، نظریات پیش کر دیتے ہیں۔ یقینیات نہیں ہوتے، وہ قطعیات نہیں ہوتے۔ اکثریت کا مزاج یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ایک افواہ اڑا دیں معاشرے میں، کوئی کتنے ہوں گے جو اس کی تحقیق کریں گے، چاہے اپنے کسی قریبی کے بارے میں ہو،
فوراً جلدی جلدی یقین کرنے کا رواج ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، اور آگے 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 آگے۔ یہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض علماء ابھی دنیا میں موجود تھے، لوگوں نے مار دیا ان کو۔ ایک نے خبر چلائی کہ جی وہ فوت ہو گئے، دوسرا بھی سمجھتا ہے کہ میں CNN کا نمائندہ ہوں اور میری نوکری پکی ہو جائے گی جب میں بریک کروں گا اس کو۔ تو ہر ایک بریک کر رہا ہوتا ہے اور پھر آدھے گھنٹے بعد آتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، فیک نیوز تھی، خود ہی پھر معافی مانگ رہا ہوتا۔ چلو ایک دفعہ ہو گیا، دوسری دفعہ نہ کرو، کیا ضرورت ہے، کیا ذمہ داری ہے آپ کی، جب تک کہ آپ کو واقعاً کسی صحیح سورس سے، اعتبار و اعتماد والی سورس سے پتہ نہیں چلتا۔ ابھی یہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب والا، خداوند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، ان کا مسئلہ ہوا، ان کو بھی پہلے ہی چلا دیا تھا، حالانکہ وہ بھی دنیا میں موجود تھے۔ مرض ہے یعنی یہ مزاج جو ہے اکثریت کا ہی ہوتا ہے، گمان کے پیچھے چل پڑنا، یقین کی تلاش میں نہیں ہوتے۔ بس کہا جا رہا ہے کہ اکثریت کی بات آپ نہ مانیے گا کہ زیادہ لوگ ہیں تو، یہ پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بات کو دیکھیں اکثریت کو نہ دیکھیں، حق کو دیکھیں اکثریت کو نہ دیکھیں۔ اور اگلی آیت نمبر 117 اسی سے مربوط ہے، ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک اے رسول آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے اس کے راستے سے کون بھٹکتا ہے۔ لہذا جب آپ کو رب نے بتا دیا یہ بات ہے تو ساری دنیا دوسری طرف چلی جائے، آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ کو رب نے کہا۔ اور یہ رسول اللہ سے اگرچہ خطاب ہے سب کے لیے کہ اگر حکم خدا پتہ چل گیا پھر ساری دنیا جدھر مرضی منہ اٹھا رہی ہے، اگر مومن ہے تو ڈٹا رہے گا، اور اگر مومن نہیں ہے یعنی اس کا دوسری طرف چلے جانا اللہ کی بات کو چھوڑ کر، یہ خود بتا رہا ہے کہ اس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ اللہ کو عالم نہیں سمجھتا انسانوں کے مسائل کے بارے میں، یہ اللہ کو اپنا بڑا، اپنا سب کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کہ جس کو پتہ ہے کہ مثلا اللہ کا حکم یہ ہے پھر بھی کہتا ہے نہیں یار سارے ادھر جا رہے ہیں ہم بھی ادھر چلیں، اس طرح گزارا نہیں ہوتا۔ یہی بات بتا رہی ہے کہ اللہ پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر بھی ایمان نہیں، گزارا نہیں چلتا۔ 10 سال تیرا گزارا نہیں چلتا تو اربوں سال تیرا گزارا کیسے چلے گا خدا کی نافرمانی کر؟ اس کا گویا یقین ہی نہیں ہے، ورنہ جس کو اپنے چند سالوں سے اتنا پیار ہے کہ میں خراب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ اتنے اپنے لاکھوں سال کیسے خراب کر لے گا، کروڑوں سال کیسے خراب کر لے گا؟ بس ادھر بھی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا نقص انسان کو اللہ کی مرضی کے خلاف چیزوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ بے شک آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ وہ ہدایت اور گمراہی کے معیار سیٹ کرنے والا اللہ ہے، تو وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون ہے۔ لہٰذا آپ اکثریت کے پیچھے نہ چلنا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہاں پر ایک روایت ہے، فرمان ہے معروف مولا علی علیہ السلام کا، کہ مولا فرماتے ہیں الحق لا يعرف بالرجال، حق جو ہے وہ نہیں پہچانا جاتا لوگوں سے، یعنی شخصیت معیار حق بن جائے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، اس شخصیت کا انتخاب تم نے کس بیس پر کیا اس کو دیکھو پہلے، نہ کہ تمہیں ایک شخصیت نے بڑا اٹریکٹ کیا تم بس آج کے بعد جو یہ کہیں گے ان کے پیچھے چلیں گے۔ مولا فرما رہے الحق لا يعرف بالرجال، حق لوگوں سے نہیں پہچانا جاتا، اعرف الحق، حق کو پہچان، تعرف اہلہ، تو اہل حق کو تو خود ہی پہچان دے، یعنی حق کو پہچاننے کے لیے زور لگا اور پھر دیکھ اہل حق کون لوگ ہیں، نہ کہ کسی بندے کو معیار بنا لے اور کہے کہ میں نے پیچھے چلنا۔ یہ فارمولہ ہے بہترین، اور یہ ریلیٹڈ ہے اسی بات سے کہ اکثر یوں جا رہے ہیں تو پھر میں بھی جاؤں، میں نے تو بچپن سے یوں ہی دیکھا ہوتے ہوئے، یہ سب دلیلیں
دلیل ہے ہی نہیں۔ آیت نمبر 118۔ اب یہاں آیت نمبر 118 اور اس کے بعد والی چند آیات کا موضوع جو ہے وہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مشرکین جو تھے، کفار جو تھے، وہ حیوانوں کو ذبح کرتے وقت اپنے خداؤں کے نام لیتے تھے، ان کے نام لے کر پھر ان کے گوشت بانٹتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے خدا۔ اللہ کا بھی حصہ رکھتے تھے بیچ میں، اور آگے آج تو نہیں لیکن آنے والے دنوں میں آ جائے گا۔ کہتے تھے یہ اللہ کا حصہ اور یہ ہمارے دوسرے خداؤں کا، شریکوں کا حصہ۔ تو اگر اب ان کے شریکوں کا حصہ کوئی خراب ہو جاتا تو اسے پورا کر دیتے تھے، لیکن اللہ سے پیار نہیں تھا ان کو۔ اللہ کا کچھ ہو جاتا تو کہتے تھے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو شریک بنائے ہوئے تھے ادھر کوئی کمی ہوتی تو اس کو پورا کرتے تھے۔ یہ مشرک کو گویا کہ شیطان کا عادیہ ہوتا ہے کہ اس کو جس کو اس نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے وہ اللہ سے بڑا ہو جائے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی ہستی اگر اللہ سے بڑی ہے ہمارے دل میں تو ہمارے دل میں شرک کے جراثیم۔ اگر اللہ سے بڑے ہیں رسول اللہ، اللہ سے اہم ہے رسول اللہ ہمارے دل میں، مولا علی ہمارے دل میں اللہ سے اہم ہے، یہ شرک کے جراثیم، بالکل صاف صاف کلیئر بات ہے۔ اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے اسباب دیکھنے چاہیے۔ تو ان آیات میں اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے وہ کھانا ہے جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو، دوسرے کو نہیں کھانا۔ اب جب مسلمانوں نے اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا جاتا ہے وہ کھانا شروع کے، باقی نہیں کھاتے تھے، مردار نہیں کھاتے تھے۔ تو اب یہ جو پیچھے کہہ رہے شیطان ایک دوسرے کو وہی کرتے تاکہ تم سے جھگڑے کریں اور گڑبڑ کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ذرا مسلمانوں کی حالت دیکھو بھائی، جس کو یہ خود مارتے ہیں اسے کھا لیتے ہیں، جسے اللہ مارتا ہے اسے نہیں کھاتے، حالانکہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو مردار ہے اسے کس نے مارا؟ اللہ نے۔ تو جس کو اللہ خود مار رہا ہے وہ نہیں کھا رہے، اور جس کو تم مار رہے ہو اس کو کھا رہے ہو، یہ کیسا دین ہے؟ اب لوگ بیچارے جو سادے ہوتے ہیں وہ پزل ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، تو اللہ نے مارا ہے، تو اللہ جس کو مارے وہ حرام ہو جاتا ہے، اور ہم جس کو مارے اللہ کا نام لے کے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو وہ شیطانیاں تھی وہ ڈالی جا رہی تھی، شکوک و شبہات، تو یہ آیات پھر نازل ہوئی 118 سے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ 119 وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اس چکر میں آ گئے تھے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا مطلب جو شبہ ڈال رہے تھے ان کو پرابلم ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ہم مارے تو کھا لیتے ہیں، تو اللہ مارے تو نہیں کھا سکتے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم وہ نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، حالانکہ اللہ نے تمہیں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ جو اضطراری حالت میں تمہیں کھانا پڑے، کہ وہ سور یا شراب بھی ہو تو تم کھا سکتے ہو جب جان بچانے کے لیے چارہ نہ ہو، اور وہ بھی خواہش کے بغیر اور ضرورت سے تجاوز کیے بغیر۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہیں کیا کہ تم نہیں کھا رہے ہو، جبکہ اللہ نے جو تمہیں حرام چیزیں کی ہیں تم پر تمہیں بتا دی ہیں، اور ان میں سے بھی ان حراموں میں سے سوائے ان کے جو اضطراری حالت میں تمہیں کھانی پڑ جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اب ان کو خبردار جو اس قسم کے پروپیگنڈوں میں آ رہے ہیں اللہ کے احکام کے بارے میں کھانے پینے کے، خداوند عالم سے فرما رہا ہے کہ بے شک یقیناً اکثر لوگ، کثیر تعداد میں ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات کے ذریعے، اپنی خواہشات کی، اپنی نفسانی
خواہشات اور اس پر مبنی آراء سے گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، اور ان کی باتیں علم پر مبنی نہیں ہوتی، ان کی خواہشات پر مبنی ہوتی ہیں، لیکن بنا کے ایسا پیش کرتے ہیں کہ عام بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے جو سنجیدہ گہرائی سے باتوں کو دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ یہاں کہا گیا بغیر علم، تو یہاں توجہ فرمائیں، علم کیا ہوتا ہے؟ علم اسے کہتے ہیں، یا پہلے میں اس طرح کہوں کہ ہر چیز جس سے میں سمجھتا ہوں مجھے علم ہے، ضروری نہیں کہ مجھے علم ہو بھی حقیقت میں اپنی معلومات کو علم سمجھتا ہوں، لیکن میری معلومات ہو سکتا ہے غلط ہو، میری معلومات ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے۔ علم اسے کہا جاتا ہے حقیقت میں کہ جب آپ کسی چیز کو اس طرح جان لیں جیسی وہ حقیقت میں ہے، جیسی وہ حقیقت میں ہے اس طرح جان لیں۔ تو وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا، تو وہ کہا کرتے تھے، او بھائی مجھے تو ڈن ہل کی پیکنگ میں بابو بیڑی دے دیے، ٹھیک ہے، میں سمجھا مجھے ڈن ہل کی ڈبی دے رہے سگریٹ کی، تو مجھے بیچ میں کھولی تو بیچ میں کیا نکلا؟ بابو بیڑی نکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک پرانے زمانے میں ہوتی تھی، اب تو پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، اشتہار بھی آتا تھا اس کا ٹی وی میں، ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے۔ تو اب یہ جو پیکنگ لے رہا ہے یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ اس سے کوئی پوچھے تیرے پاس کون سی ڈبی ہے، کہے گا ڈن ہل کی۔ اس کو معلومات ہیں، لیکن وہ علم، یہ کچھ جانتا ہے لیکن غلط جانتا ہے، یہ کچھ اور لے کے پھر رہا جیب میں، لوگوں کو بتاتا پھر رہا کہ میرے پاس فلانی چیز ہے، جب اس کے پاس چیز ہے نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو علم وہ ہے کہ جب حقیقت کا پتہ ہو، جیسی جو چیز جیسی ہے ویسی ہی پتہ ہو تب علم ہے، ورنہ علم کے نام پہ کچھ اور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی خواہشات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے، یعنی اپنی خواہشات کے مطابق چیزوں کو ڈھال کے ایسے پیش کرتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے، اور سادے لوگ سمجھتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں صحیح بات پتہ لگ گئی ہے، دوسرے تو سارے بے وقوف ہیں، حالانکہ بے وقوف خود بن چکے ہوتے ہیں۔ ایک عاقل انسان کا مزاج ہوتا ہے، اگر انسان اکیلا بیٹھا نا، خود ہر کوئی چاہتا ہے مجھے ایکچول چیز پتہ لگے، لیکن جب میدان عمل میں آتا ہے پھر ان معیارات کا، اس کرائٹیریا کا لحاظ نہیں کرتا، اس لیے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یعنی جس کو بھی بازار میں کوئی چیز خریدتے ہوئے دھوکہ دے دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، اس کی خواہش نہیں ہوتی، اس کی تو خواہش ہی ہوتی ہے میں صحیح لے کر آؤں، بلکہ جو فراڈ کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی کہہ کہ اس کو فراڈ لگاتا ہے کہ بھائی آپ کو وہ مال دیا کہ آپ قیامت تک یاد رکھیں گے فلانے بندے نے، اور اس نے یاد رکھنا ہوتا ہے کیونکہ فراڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ایک نمبر مال دے رہا ہوں کہ آپ یاد رکھو گے ہمیشہ مجھے۔ تو اچھے، میں عرض کیا کرتا ہوں، جو اچھے تاجر ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو اصلی نقلی مال کی تمیز اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ ان کے سامنے رکھ دیں، وہ کہتا ہے یہ 1 نمبر ہے، 2 نمبر 3، اس کے اتنے پیسے، اس سے زیادہ مت دینا، اس کے اس سے زیادہ مت دینا، اس کے اس سے زیادہ مت دینا، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے۔ لیکن جس کو نہیں پتہ، اس کو ہو سکتا ہے وہ 4 نمبر والا مال 1 نمبر کہہ کے بیچ دیا جائے، پیسے اس سے زیادہ لے لی جائے اور اس کا بیڑا غرق ہو جائے۔ جو علم ہے، جو معلومات ہیں، جو نظریات ہیں، جو عقائد ہیں، وہ بھی ایسے اور اس امت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس کتاب کو بنیاد قرار دیا گیا حقائق کی، اس کو بہرحال شیطان نے، ہم تو یوں ہی کہیں گے شیطان نے چھین لیا ہم سے کہ اس سے تم نے علم نہیں لینا، میں تمہیں علم دوں گا کہ یاد رکھو گے۔ لہٰذا اگر تم، بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کی بنا پر بغیر علم کے، علمی بات نہیں ہوتی، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب بہتر، زیادہ علم رکھتا ہے ان کے بارے میں جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں،
معتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آیت نمبر 120، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو، ترک کر دو ظاہر گناہوں کو بھی اور باطن گناہوں کو بھی۔ ظاہری گناہ جو نظر آتے ہیں، باطنی گناہ جو لوگ چھپ کے کرتے ہیں نظر بھی نہیں آتے، یا یہ کہ ظاہری گناہ کہ جو انسان ہاتھوں سے کرتا ہے، باطنی گناہ جو انسان اپنے اندر پلان کرتا ہے اور غلط کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مختلف طریقوں سے، لیکن اس کا معنی واضح ہے، یعنی گناہ چاہے ظاہر ہے چاہے چھپا ہوا ہے، دونوں طریقوں کے گناہ کو ترک کر دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، کیوں ترک کر دو؟ اس لیے کہ بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں، یعنی گناہ کسب کرتے ہیں سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب انہیں جو انہوں نے جمع کیا تھا، کمائی کی تھی، اکٹھا کیا تھا، اس کی جزا دی جائے گی۔ عربی زبان میں جزا اچھی بری دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں جزا، سزا کے مقابلے میں استعمال کر دیتے ہیں۔ عربی میں جزا دونوں، اچھے کی اچھی جزا، برے کی بری جزا۔ 121، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، کیونکہ یہ فسق ہے، سنگین گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی انہیں بڑے خاموشی سے پیغامات بھیج دیتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو اس طرح بے وقوف بنا، چکر دو ان کو تاکہ وہ تمہارے ساتھ بحث کریں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، مجادلہ، جدال یعنی بحث کرنا۔ اور یا وہی بات ہے جو میں نے عرض کی کہ کیا کہتے تھے کہ جسے اللہ مارتا ہے نہیں کھاتے، جسے خود مارتے ہو کھا لیتے۔ تو اب کچھ مسلمانوں کو سمجھے کہ یوں ہو گیا کہ یہ بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لے گا اسے نہ کھاؤ، یہ فسق ہے۔ اور بے شک یہ جو باتیں تم سے کی جا رہی ہیں، شیاطین اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ بحث کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی تو تم مشرک ہو، یعنی یہ غیر اللہ کے نام پر چیز جو ہو اس کو کھانا، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ شرک۔ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام جس پہ لیا جائے اس چیز کو کھانا، اللہ کا نام نہ لیا جائے، چاہے کسی کا نام لیا جائے چاہے کسی کا نام نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ قرآن مجید کا بڑا معاملہ ہے کہ یہ اگر تم نے ان کی بات مان لی اور کھا لی وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو تم بھی یقیناً مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 122، موت اور حیات۔ توجہ فرمائیے اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے، موت اور حیات چند معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو بنیادی معنی ہے، بندے کی سانس رک گئی، اس کی روح نکل گئی، وہ مر گیا، اور جس کی سانس ہے، چل رہی ہے، روح موجود ہے، وہ زندہ ہے۔ ایک یہ معنی۔ اس سے علاوہ بھی قرآن نے ایک اور معنی میں استعمال کیا کہ جب خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو ایک زندہ شخص سے توقع ہے، ایک زندہ عاقل، سننے والا، دیکھنے والا، اس سے جو توقع ہے، جب وہ اس توقع کو پورا نہ کرے، اس کے الٹ چلے تو گویا مردہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کوئی سگا بھائی ہے، خود بہت خوشحال ہے، دوسرا بھائی ہے وہ بالکل اس کے حالات خراب ہیں، تو وہ بھائی جو ہے کبھی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا، اس کو ملنے نہیں آتا، تو لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم اتنے پریشان، اپنے بھائی سے بات کرو، تو کہتا ہے میرا بھائی مر گیا، میرا بھائی میرے لیے مر گیا ہوگا۔ کیوں کہتا ہے مر گیا حالانکہ وہ زندہ ہے؟ اس لیے کہ ایک زندہ بھائی سے جو توقع ہے وہ کچھ بھی اس کو پوری
نہیں ہوتی، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس سے. تو جو دیکھنے والا ہے اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو بات دیکھ رہا ہے اس کو صحیح طرح سے قبول کرے، جو سن رہا ہے صحیح طرح قبول کرے. جس کے پاس عقل ہے اس سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے، اس سے امید یہ، توقع یہ ہے کہ وہ جو عقل کے معیار کے مطابق بات سنتا ہے اسے قبول کر. جب ایسا نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں. کہ زبان ہے تو پوچھو، سوال کرو، نہیں کرتے. اور کاموں میں لغویات میں زبان بہت چلتی ہے، لیکن حق جاننے کے لیے زبان گونگی رہتی ہے، گونگے. اس معنی میں قرآن کہتا ہے. اور اسی طرح بعض کو کہتا ہے یہ تو مردے ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے رسول جو قبروں میں پڑے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. یہاں قبروں میں پڑے ہوئے سے مراد مردے نہیں ہیں، یعنی یہ جو زندہ چل پھر رہے ہیں یہ ایسے ہی جیسے قبروں میں پڑے ہوئے. جیسے قبر میں پڑا ہوا بندہ رسپانس نہیں دیتا، رسپونڈ نہیں کرتا، یہ بھی ایسے ہیں. تو ان کو تو پھر اے رسول آپ نہیں سنا سکتے. ان کی حالت ہی ہوگی. بس یہ میننگ ذہن میں رکھیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اور اب اس آیت کو سنیے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 کو. اومن کان میتن، اور کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا. مردہ اسی دوسرے معنی میں آگے آپ کو واضح ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کب مر گیا تھا پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا اس کو، نہ. مردہ تھا یعنی بری، ایک خدا سے دور زندگی گزار رہا تھا، نفس پرستی کی، خدا سے غافل، آخرت سے غافل، جانوروں والی زندگی گزار رہا تھا، یعنی مردہ تھا. اومن کان میتن فاحییناہ، اور کیا وہ شخص کہ جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور اس کے لیے ہم نے ایک نور قرار دیا، ایک روشنی قرار دے دی. یمشی بہ فی الناس، کہ وہ اب اس روشنی میں لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا. یہ مثال دی جا رہی ہے. ایک مردہ تھا اسے زندہ کیا، پھر اندھیروں میں اس کو راستہ دکھانے کے لیے روشنی جلا دی، اور اب وہ لوگوں کے درمیان اس روشنی کے ذریعے اس میں دیکھ کر چلتا پھرتا ہے. یہ اب کمپیریزن دیکھیے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے. کس کی طرح؟ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے اور اندھیروں سے نکلنے والا ہے ہی نہیں. لیس بخارج منہا، نہیں خارج ہونے والا اندھیروں سے. یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اندھیروں سے نکلنے والا نہیں ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو اندھیروں سے ہی عادی، اندھیروں کے ہی عادی، انہیں اندھیرے ہی پیارے لگتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یعنی موت کا پیغام ہوتا ہے کہ جب انہیں کوئی کہے کہ یہ حرام کام تو نہیں کر سکتا، کہتے ہیں پھر ہم نے جی کہ کیا کرنا، زندگی پھر اس کے بعد کیا رہے گی؟ اگر یہ لذتیں ہمارے لیے نہیں رہیں گی تو پھر کیا زندگی؟ اور ایسے لوگ جو خود بہت سارے حراموں میں مبتلا ہوتے ہیں، عیاشیوں میں، تو جو بیچارے مومن اس سے دور رہتے ہیں کہتے ہیں بدبختو تمہاری بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تو ہم گزار رہے ہیں. تو یہ بالکل اس سے نکل نہیں سکتا. جیسے بعض حیوانات ایسے ہوتے ہیں جو روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے. روشنی اگر ہو جائے تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. وہ مخلوق کی گویا کی اندھیرے کی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ بھلا وہ کہ جو تھا ایسا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا. مردہ تھا زندہ کر دیا، پھر اسے ایک روشنی قرار دی. یہ روشنی سے مراد ہدایت کی روشنی ہے، دین کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی ہے، حقائق کی روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے کہ اب اس میں چلتا پھرتا. اسے پرواہ نہیں زیادہ لوگ کدھر جا رہے ہیں تو کم کدھر جا رہے ہیں. وہ دیکھ رہا ہے، حقیقتوں کو دیکھ رہا ہے اور اس کو دیکھ کے چل رہا ہے. کہاں کھڈا ہے، چاہے اوپر جتنی لائٹیں لگی ہوں اور جتنی مٹھاس کسی لگا نہیں جاتا ادھر. تو یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور وہاں سے نکل سکنے کا نہیں، چونکہ اندھیرے پیارے لگتے، عادت ہو گئی ہے. الفاظ دیکھیے، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اس طرح
کافرین کے لیے یعنی جان بوجھ کے بات نہ ماننے والوں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی وہ عمل غلط ہے لیکن ان کو بہت پیارا لگتا ہے. اس عمل کے نتیجے میں کتنی بڑی سزا ہے, کیا نتیجہ نکلے گا, اس کی توجہ ہی نہیں. اس کو صرف وہ لذت جو ہے اس وقت کی وہ اتنی پیاری لگتی ہے کہ اسے اس کام جیسا کام لگتا ہی کوئی نہیں. اس کی اگر آپ دنیا آخرت کے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ مثال دیکھیں کہ انجام کی پرواہ نہیں ہوئی لیکن کام چونکہ مزہ بہت آتا ہے وہ کام بار بار کرتا ہے, وہ یہ نشئی لوگ ہوتے ہیں, یہ جو نارکوٹکس استعمال کرتے ہیں, ان کو تقریباً بھول گئے ہوتے ہیں لیکن ہوتا پتہ ہے ان کو, بھول جاتے ہیں یا بھولنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں یا یاد کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اس منشیات کے استعمال کا انجام کیا ہونا. لیکن جب اس کو وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ لذت ایسی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں. وہ کسی نے کہا کہ تم جو سگریٹ پیو گے تو مر جاؤ گے, تو وہ کہتا ہے میں زندہ ہی سگریٹ پینے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے نا, مرتا ہوں تو میں مر جاؤں. اور ایک سے کسی نے کہا کہ اگر آپ سگریٹ پئیں گے تو سگریٹ جان لے کہ سگریٹ آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جاتا ہے. تو اس نے ایک زور کا کش لگا کے کہا مجھے بھی جلدی کوئی نہیں, آہستہ آہستہ موت کی طرف لے جاتا ہے, مجھے بھی جلدی کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارے جملے جو ہیں یہ وہی ہیں کہ ان کے لیے اپنا کام خوبصورت بنا دیا گیا ہے غلط لیکن اپنے کام کو جسٹیفائی کرنے میں ماسٹر ہیں. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور اس طرح کفار کے لیے مزین کر دیا گیا ہے جو کفار یعنی جان بوجھ کے بات نہ ماننے والے, اس مزاج والے لوگ جو وہ عمل کرتے ہیں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, اور اس طرح ہم نے, یہ بیسک بات کیا چل رہی ہے, جو شیاطین ہرڈلز ڈال رہے ہیں, اعتراضات, شکوک و شبہات, تو اللہ کا نبی بتا رہا ہے, اللہ بتا رہا ہے اپنے نبی کو کہ ہم نے ہر بستی میں, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا, قرآن بار بار یہ چیز ریپیٹ کرتا ہے, اور اسی طرح ہم نے ہر قریے میں یعنی ہر بستی میں بنا دیا ہے اکابر مجرمیہا, وہاں کے بڑے بڑے مجرم, بااثر لوگ, اللہ ان کو کہہ رہا ہے مجرم ہے کیونکہ نبی کے مخالف ہوتے ہیں, بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے بنا دیا ہے کہ وہ کیا کریں, لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ اس بستی میں وہ مکر کریں اور مکر کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے پیغام سے دور رکھیں, عوام کو پروپیگنڈے کر کے, تہمتیں لگا کر اللہ کے پیغام سے دور رکھیں. وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, اور یہ مکر نہیں کر رہے مگر اپنے آپ کے ساتھ. وَمَا يَشْعُرُونَ, اور ان کو شعور نہیں. ہر دین خدا کا مخالف, پیغمبر خدا کا مخالف, دین کے احکام کا مخالف جو بڑے مکر کرتا ہے, شکوک و شبہات ڈالتا ہے, بڑی جدید طریقے سے لا کر لوگوں کے ذہن و خراب کرتا ہے, اصل میں اپنے ساتھ مکر کر رہا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی مکر نہیں کر سکتا. وما یشعرون, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بے شعور ہیں. شعور باریک بین عقل کو کہتے ہیں, یعنی عقل کی جو ذرا بڑی گویا کہ میچور سٹیج ہے, اوپر کی سٹیج ہے, اسے شعور کہتے ہیں. شعور شعر سے ہے, شعر یعنی بال باریک, اسی سے یہ جو شاعری ہوتی ہے, شعر کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے, شعر سے, کیونکہ شعر میں بھی باریک باتیں ہوتی ہیں, لطیف باتیں ہوتی ہیں, اور لیکن اکثر بیڑا غرق بھی ہوتا ہے شعر سے. ٹھیک ہے کہ الٹی سیدھی بات بھی جب شعر میں کی جاتی ہے, الٹی بات بھی وہ لوگوں کو سیدھی لگنے لگتی ہے مبالغے میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور آج کے لیے یہ آخری آیت آج کے درس کی 124. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ, اور جب کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے, یعنی اللہ کا نبی کہتا ہے یہ آیات نازل ہوئی ہیں,
قالو تو آگے سے کہتے ہیں لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول اللہ، کہتے ہیں ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی نہ عطا ہو جائے جو اللہ کے رسولوں کو عطا ہو۔ اب یہ بعض لوگ تھے جن کے نام تاریخ میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک شخص تھا ولید ابن مغیرہ، بہت مالدار تھا، بیٹے تھے اس کے، تو یہ کہتا تھا کہ مجھے رسول ہونا چاہیے، میرا مال دیکھو، جائیداد دیکھو، لوگ میری باتیں سنتے ہیں، میں اتنا عالم بھی بہت تھا، بہت عالم تھا، تو کہتا تھا کہ اگر یوں ہی کہتا ہوگا، میں تصور کر رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں اور عقلی اور علمی معیارات کو دیکھیں تو یہ رسول نہیں ہو سکتا، مجھے رسول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سنیں تو تم خود دیکھ لو، اس کی بات زیادہ لوگ سنتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، سب کہتے ہیں جناب آپ کی بات آپ کمال کرتے ہیں، تو بس یہ رسول نہیں۔ تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہی حاصل نہ ہو جائے جو کہ اللہ کے رسولوں کو حاصل ہوا ہے۔ تو یہاں پر خداوند عالم فرما رہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر علم رکھتا ہے کہ اپنی رسالت کو اس نے کہاں رکھنا۔ تم سے نہیں پوچھنا کہ سیٹھ رسول ہوگا یا فلان رسول ہوگا، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں پر قابلیت ہے، کون ہے وہ کہ جو اس امانت کو ادا کر سکتا ہے، وہ اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ تم اللہ کو معیار نہ دو، بلکہ جو خدا نے معیار دیے ہیں اس معیار کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اور تم جو یہ کام کر رہے ہو، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں غلط، سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ، یعنی تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو کہ ان کو کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا اللہ کی طرف سے، جو رسولوں کو ملا ہمیں کیوں نہیں ملا، ہم بھی تو اتنے بڑے ہیں۔ تو بہت جلد وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ہیں، مجرم ہیں، ان کو اللہ کے ہاں صغارٌ، صغار صغر سے ہے، چھوٹا ہونے سے، یعنی تم بڑے بن رہے ہو نا، تمہیں اللہ چھوٹا بنائے گا۔ ذلت والا عذاب عند اللہ ان مجرموں کو بہت عنقریب ان پر آئے گا، وعذاب شدید، اور پھر شدید عذاب بما کانوا یمکرون، سبب کیا اس کا، جو یہ مکر کیا کرتے تھے۔ مکر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے فائدے میں ہوتا، ہمارے نقصان میں ہے، ایکچولی ہمارے نقصان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مکر کر رہے ہیں، ان کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شدید عذاب بھی دے گا، اور چونکہ یہ اس کی بیس کیا تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ رسول، اللہ کا رسول اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ رسول بنے، تو اللہ ان کو بھی چھوٹا کرے گا، یعنی ذلیل کرے گا، بتائے گا تمہاری حیثیت کیا تھی کہ تم نے اپنی اکڑ کی وجہ سے اللہ کے رسول کو قبول نہ کیا۔ تو یہ ایک طبقہ یاد رکھیے کہ جو انبیاء کی تحریکوں کا مخالف ہوتا ہے، وہ ہر نبی کے بارے میں قرآن نے بتایا، ہر بستی جس میں نبی آیا ہے، سب سے پہلے جس طبقے نے نبی کی مخالفت کی اور سب سے بڑھ کر، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ سے مراد زیادہ مالدار، چونکہ ان میں اکڑ زیادہ ہوتی ہے، ان کو عادت، نشہ ان کو بہت ہوتا ہے، وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، کروا لیتے ہیں، پھنس جائے تو نکل جاتے ہیں، بندے مروا دیتے ہیں، بندے اٹھا لیتے ہیں۔ اب جب وہ نبی کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، ہمارے پورے سیٹ اپ کو چیلنج کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہم اور وہ جو جس کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہے وہ برابر ہے، بلکہ اگر وہ نیک ہو تو وہ ہم سے بھی بہتر ہے، یہ کہاں سے نئی تعلیم لے کر آ گیا، تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن مکر کیا کرتے ہیں کہ عوام کو نبی کے خلاف اس پر تہمتیں لگا کر اور باتیں گھڑ کے عوام کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں نبی کے بارے میں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر لوگ اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر ہمارے نیچے سے زمین کھینچ لی جائے گی، اور وہ خود تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، خود تو نہیں اس کا مقابلہ کر سکتے، تو یہ جنگ چلتی رہتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ